بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران، ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب الدیات میں مصنف صاحب نے فرمایا تھا وَهُنَا مسائل، یہاں پر مسائل ہیں، ان مسائل میں سے 3 مسئلے آپ پڑھ چکے۔ آج چوتھا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے دونوں کان کاٹ دے تو دونوں کان کاٹنے کی دیت مکمل انسان والی ہے، اس لیے کہ یہ قانون ہے کہ جو دو اعضاء ہیں اگر دونوں کٹ جائیں تو پورے انسان کی دیت ہوگی۔ اچھا، اگر کان کا کچھ حصہ کاٹا ہے تو اس میں کتنی دیت ہوگی؟ کہتے ہیں پورے کان کی پیمائش کی جائے گی۔ پورا کان اگر 2 انچ کا ہے اور اس میں سے آدھا انچ اس نے کاٹا ہے تو گویا کہ چوتھا حصہ کان کا کٹا۔ اب اگر دونوں کان کا چوتھا حصہ یعنی 1 کا چوتھا حصہ کٹا ہے تو پھر تو گویا کہ 8واں حصہ جو ہے کیا وہ دیت کا اس بندے کو دیا جانا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے کان کے نیچے والا حصہ جو نرم ہے وہ کاٹے تو اس میں دیت کا 3را حصہ دینا ہوگا۔ اگر کوئی کسی کے کان میں سوراخ کرے، عام عورتیں خوش ہو کے سوراخ کرتی ہیں، تو اس سوراخ کرنے کے لیے بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 333 اونٹ دینے پڑیں گے دیت کے کہ اس نے اس کے کان میں کیوں سوراخ کیا ہے۔ تو یہ چوتھا مسئلہ پورا ہو گیا۔ 5واں مسئلہ ناک کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی ناک کاٹ دیتا ہے تو اس ناک کے کاٹنے کے بھی پھر کئی طریقے ہیں۔ جڑ سے کاٹ دیتا ہے، بیچ سے کاٹ دیتا ہے، ایک حصہ کاٹ دیتا ہے، تو اس طریقے سے پھر یہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ لیکن اگر کچھ حصہ کاٹا ہے تو کہتے ہیں اس کی پیمائش کریں گے، پھر جتنا حصہ ہے 3را حصہ ناک کا کٹا ہے تو 3را حصہ دیت کا ہے۔ اصل ناک کہاں سے پیمائش ہوگی؟ تو بعض علماء کہتے ہیں یہ جو ناک کا نرم والا حصہ یعنی بیچ سے جو ہلکا پھلکا اگر آپ بھی ہاتھ ڈال کے دیکھیں تو وہ ادھر ادھر ہلتا رہتا ہے، کہتے ہیں اصل ناک یہ ہے۔ تو ناک کے 3 حصے ہیں گویا کہ ایک سوراخ، پھر بیچ میں جو ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، پھر دوسرا سوراخ۔ تو اس میں اگر صرف ایک سوراخ کٹا ہے اور بیچ والی دیوار باقی ہے تو ثلث دیت ہے۔ اگر دونوں سوراخ کٹے بیچ والی جگہ باقی ہے تو 2 ثلث ہیں۔ اگر تینوں کٹ گئے ہیں تو مکمل دیت دینی پڑے گی۔ تو یہ 5واں مسئلہ بھی پورا ہو گیا۔ 6ٹھے مسئلے کا ہم کچھ حصہ پڑھیں گے، پورا 6ٹھا مسئلہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر کسی کے دونوں ہونٹ کاٹ دیے جائیں تو اس کو مکمل دیت دینی ہوگی۔ اچھا، صرف اوپر والا اگر ہونٹ کاٹا جائے تو کہتے ہیں اس میں 1 ثلث، نیچے والا ہونٹ کاٹا جائے تو اس میں 2 ثلث۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے والا ہونٹ جو ہے وہ کافی کام کرتا ہے۔ ایک تو جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس لقمے کو روکے رکھتا ہے، پانی جو پیتے ہیں اس کو بھی پانی کو روکے رکھتا ہے، اور آپ کے جو ہے کیا ہے لعاب دہن ہوتا ہے اس کو باہر آنے نہیں دیتا ہے۔ تو اس قسم کے فوائد ہیں۔ باقی ہم انشاءاللہ 6ٹھے مسئلے کا اگلا حصہ جو ہے وہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مطالب پیچیدہ نہیں ہے، لغت کے حساب سے الفاظ کچھ پیچیدہ ہیں۔ الرابعۃ، اس سے پہلے بھی ایک مسئلے کا لفظ یوں سمجھے کہ آپ اپنے طرف سے لگا لیں، یعنی المسئلۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، فی الاذنین، دونوں کانوں کے بارے میں ہے۔ یا یوں کہ نہیں بھائی، بارے کا ترجمہ بھی نہیں کرے، فی الاذنین الدیۃ، فی الاذنین خبر مقدم ہے اور دیت جو ہے کیا یہ مبتدا مؤخر ہے۔ دونوں کانوں میں دیت ہے۔
وفی کل واحدۃ النصف، اور اگر ایک کان کاٹی گئے تو اس میں آدھی دیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ سمیعتن کانت ام سما، چاہے یہ کان سننے والے ہوں چاہے بہرے ہوں، لأن سمم، اس لیے کہ بہرا ہونا، بہرا پن، عیبن، یہ عیب ہے، فی غیرہا، یہ کان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ الگ سی ایک چیز ہے۔ والاول اصح طریقا، خوب، یہ ایک اور چیز، معاف کرو میں تھوڑا اوپر چلا گیا۔ وفی قطع البعض، اور اگر کان کا کچھ حصہ کاٹتا ہے، منہا کی ضمیر اذن کی طرف جائے گی، بے حساب ہی، تو ہم اس سے کٹے ہوئے کے جو ہے کیا ہے جناب نسبت سنجی کریں گے، بین تعتبر مساحت المجموع، ہم پورے کان کی جو ہے پیمائش کریں گے، من اصل الاذن، اصل جو کان ہے، وینسب الباق مقطوع الیہ، اور اس کٹے ہوئے کی پھر نسبت لگائیں گے اس مجموع کی طرف، وَيُؤْخَذُ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ، اور لیا جائے گا اس سے بعض حصے کٹے ہوئے کے لیے، بنسبت ہی الیہ، جو اس کٹے ہوئے کی نسبت ہوتی ہے الیہ کان کی طرف، آدھا کٹا ہوا ہے تو پورے کان کی آدھی دیت۔ فَإِنْ كَانَ الْمَقْطُوعُ النِّصْفَ فَنِصْفُ، اگر کٹا ہوا کان جو ہے کیا ہے جناب وہ آدھا ہے تو آدھی دیت دینی ہوگی۔ اب سلسو فسلسو، اگر کٹا ہوا کان اصل کان کے تیسرے حصے جتنا ہے تو دیت کا بھی تیسرا حصہ دینا ہوگا۔ وہاں کذا، اگر کٹا ہوا چوتھا حصہ ہے تو پھر دیت کا بھی چوتھا حصہ دینا ہوگا۔ وَتُعْتَبَرْ شُحْمَتُ، شہما یعنی یہ جو کان کے نیچے نرم گوشت والا حصہ ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، خوب اس کو بھی جو ہے پیمائش میں مد نظر رکھا جائے گا، حیث لا تکون ہی المقطوعہ، جب خود اس کو نہیں کاٹا گیا۔ وفی شہمتہا، اور اگر کان کا یہ نرم گوشت والا حصہ کاٹا گیا ہے، سلسو دیتہا، اس میں کان کے دیت کا تیسرا حصہ دینا ہوگا۔ تو اب اس نرم گوشت کاٹنے میں لگتا ہے پیمائش کی بھی ضرورت نہیں ہے، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق۔ وبہی روایت ضعیفۃ، اور اسی شہما میں سلس دیا ہے ایک روایت ضعیفہ بھی ہے۔ وفی خرمہا، اچھا، اور اگر کوئی شخص اس نرم گوشت میں سوراخ کرتا ہے، سلسو دیتہا، تو اس میں پھر شہما کے دیت کا تیسرا حصہ دینا ہوگا۔ علامہ ذکر ہو شیخ ہو، اس بات کو ذکر کیا ہے شیخ توسی صاحب نے، وَتَبِعَهُ، اور شیخ کی پیروی کی ہے علیہ اس سلس والی بات پر، جماعت، ایک جماعت نے، وَفَسَّرَهُ، اور اس خرم کی تفسیر کے ابن ادریس نے، بخرم شہمت، ٹھیک ہے جناب، تو عام سوراخ نہیں بلکہ اس نرم گوشت میں سوراخ کرے۔ وَسُلْسُ الدِّيَةِ الشُّحْمَةِ مَعَ احتمالہ، تو سلس جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جناب اس شہما کی وجہ سے دیت دینی ہوگی، مَعَ احتمالہ ارادت الاذن، حالانکہ احتمال ہے کہ سوراخ سے مراد صرف شہما نہیں بلکہ کان میں کہیں بھی سوراخ کیا جائے، او ما ہوا اعم، یا ایسا کہ جو عام ہے، خود کان کو بھی شامل ہو شہما کو بھی شامل ہو۔ ولا سند لذالک یرجع الیہ، ابن ادریس صاحب کے بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ چوتھا مسئلہ پورا ہو گیا، ابھی پانچواں مسئلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ الخامسۃ، پانچواں مسئلہ، فی الانف، ناک کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ عام رائج ہے اس لیے میں بارے کا ترجمہ کرتا ہوں، نہیں تو یہاں بھی فی الانف ادیت، خامس آپ ہینڈ بریک مار لیں پھر کہیں فی الانف خبر مقدم، ادیت مبتدا مؤخر، ناک میں مکمل دیت دینی ہوگی۔ سواء قطع کہیں تو جانی، کیا اس جانی نے اس ناک کو کاٹا ہے مستاصلا جڑ سے، او قطع مارن ہو، یا اس نے کاٹا ہے اس کے جو ہے جناب مارن کو۔ مارن کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جناب وہ حصہ ہے جہاں سے ناک دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جس کو ناک کی آپ
کمر بھی کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں، یا وہاں سے ناک کاٹے، خاصا اوپر نہیں کرتا۔ وہ ہوا ما لان من ہو، لان وہ لین سے لے گیا، لین بے معنی نرم، یعنی یہ وہ ناک کا نرم حصہ ہے، پھر طرف الاسفل نیچے والے حصے میں، یشتمل اللہ طرف ہے جو مشتمل ہوتا ہے ناک کے دو طرف پر، وہ حاجز، اور دو طرف کے بیچ میں پھر ایک حاجز بے معنی ایک دیوار بھی ہوتی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ مارن مراد ہے۔ وکیل ان دیت فی مارن ہی خاصہ، ایک قول کے مطابق جڑ سے ناک کاٹے اس کی دیت نہیں ہے، اصل دیت یہ نرم جگہ والا ناک ہے۔ دون القصبہ، قصبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو اوپر سخت والی ہڈی ہے اس کی کاٹنے کی کوئی دیت نہیں ہے۔ حتی لو قطع المارن والقصبۃ مار، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ناک کے اس نرم والی جگہ کو بھی کاٹتا ہے، اوپر سخت والی ہڈی کو بھی کاٹتا ہے، مان ساتھ میں ہی کاٹ دیتا ہے، فعلیہ دیت، تو اس پر جو ہے کہ دیت ایک ہی ہوگی جناب مارنا کی، وہ حکومت لزائد، اور زائد کے لیے جو کیا اس سے جناب حکومت، حکومت بمانا جو جرح کی جو ہے کیا ہے وہ عرش ہوتی ہے، یا جرح کے لیے جو شارع نے دیت مقرر کی وہ لی جائے گی۔ وہ ہوا اقوا، شہید ثانی فرماتے یہ قول کیل جو ہے کیا ہے اقوا ہے۔ وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَهُ، اگر ایک شخص دوسرے کے ناک کا کچھ حصہ کاٹتا ہے، فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْمَارِن، تو اس کٹے ہوئے کی آپ اس نرم ناک کے ساتھ نسبت سنجی کریں، جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اتنی دیت دینی ہوگی۔ وَقَضَى لَوْ كَسَرَ فَفَسَدَ، اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس مارن کو توڑ دیتا ہے، فَفَسَدَ، پھر توڑنے کی وجہ سے وہ ناک خراب ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ جُبِرَ عَلَى صِحَةٍ، لیکن اگر یہ ناک صحیح ہو جائے، فَمِئَةُ دینار، تو اس ناک توڑنے والے کو 100 دینار دینا پڑے گا۔ وَلَا غَيْرِ صِحَةٍ، لیکن اگر یہ ناک صحیح نہیں ہوتی تو 100 دینار تو دینا ہوگا۔ وَزِيَادَةٌ حُکُومَةً، اور اضافی بھی جو ہے کیا ہے دینا ہوگا رقم، حکومت کے عنوان سے۔ حکومت یعنی کیا؟ کیونکہ یہ جو ہے گویا کہ ایک قسم کا اس نے سامنے والے کا نقصان کیا ہے۔ وہ فی شلل ہی، اور اگر ناک شل ہو جائے، شل ہو جائے یعنی اس میں وہ جو سونگھنے کی طاقت ہے وہ ختم ہو جائے، جیسے ہاتھ شل یعنی خشک ہو جائے، پھر ہاتھ کوئی چیز اٹھا بھی نہیں سکتا، وہ فساد ہو۔ کہتے شلل کا مطلب ہے کہ ناک فاسد کر دے، بظاہر جسم پر ہے، ثلثا دیت ہی، تو اس ناک کے دیت کے 2 ثلث ہوں گے، صحیحاً، جب وہ ناک صحیح ہو تو اس کی جتنی دیت ہے اس کے 2 ثلث دینے پڑیں گے۔ وفی قطعہ الشل، لیکن اگر کوئی کسی کا یہ خراب ناک کاٹ دیتا ہے جو کہ شل ہے، الثلث، تو پھر دیت کا تیسرا حصہ دینا ہوگا۔ کس کی دیت؟ ناک کی۔ وفی روست ہی، فرماتے ہیں کہ اگر ناک کا جو ہے کیا ہے جناب روسا کاٹا جائے، یہ روسا کیا ہے؟ فرماتے ہیں ظاہراً میرے پاس تو یہ روسا کا لفظ ہے، لیکن یہاں بھی جی ہاں فرماتے ہیں اس کو بفتح را، را کو فتح دے کے پڑھیں، وہی الحاجز، روسا سے مراد وہ بیچ والی رکاوٹ ہے، بین المنخرین، جو 2 سوراخوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اس میں جو ہے کیا ہے جناب الثلث، اس میں 1 ثلث جو ہے کیا ہے وہ دیت کا دینا ہوگا۔ خوب، تو یہ تو یہاں تک جو ہے کیا ہے وہ عبارت ہو گئی۔ خوب، وفی کل من، اگر ناک کی کوئی 1 سوراخ کاٹتا ہے تو ہر سوراخ کے لیے ثلث دیا، علی الاشہر، قول اشہر کے مطابق دیت کا تیسرا حصہ دینا ہوگا، کیونکہ ناک کے گویا کہ یہاں 3 حصے ہیں نا، 1 سوراخ، پھر بیچ میں دیوار، پھر دوسرا سوراخ۔ لأن الانف الموجب للدیت، اس لیے کہ وہ انف جس کے کاٹنے سے مکمل دیت دینی ہوتی ہے، یشتمل، وہ مشتمل 3 چیزوں پر، الحاجز ومن خرین، حاجز پر اور 2 سوراخوں پر۔ وہ روایت غیاث عن صادق علیہ السلام، اور کہتے ہیں غیاث صاحب نے بھی روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ پھر ہمارے چھٹے امام نے فرمایا
ان علی علیہ السلام قضا بہی، بے تحقیق حضرت علی علیہ السلام نے اس ثلث کے حوالے سے قضا کی تھی۔ وقیل نصف، اور ایک قول کہتے کہ اگر جو ہے کیا ہے جناب یہ نقصان کرتا کوئی ایک حصہ ناک کا بھی کرتے تو نصف دینا ہوگا، لأنه ذهب نصف المنفعہ و نصف الجمال، اس لیے کہ ناک کا اصل منفعت سونگھنا ہے، ایک سوراخ کٹنے سے جناب اس کی آدھی سونگھنے والی چلی گئی اور خوبصورتی بھی آدھی چلی گئی۔ وہ استضعاف لروایت الغیاث بھی، اور کہتے غیاث کی روایت ضعیف ہے، کیوں؟ خود غیاث کی وجہ سے، لیکنہ اشہر، لیکن کیا کریں غیاث والی روایت مشہور بھی ہے اور موافقاً لاصل البراءۃ من الزائد، وہ ثلث کا قائل ہے، یہ نصف کا قائل ہے، تو نصف ثلث سے زیادہ ہوتا ہے۔ اصالۃ البراءۃ کہتی ہے کہ نصف نہیں ہوگا۔ الحمدللہ پانچواں مسئلہ بھی پورا ہو گیا، ابھی ہم چلتے ہیں چھٹے مسئلے کی طرف۔ السادسۃ، یعنی المسئلۃ السادسہ، چھٹا مسئلہ، فی کل من الشفتین، دونوں ہونٹوں میں سے ہر ہونٹ میں نصف دیت، آدھی دیت ہے، للخبر العام، اس لیے کہ وہ حدیث عام ہے کہ انسان کے جو دو اعضاء ہیں اگر دونوں کاٹے جائیں تو فل دیت ہے۔ وہ صحیح، کہتے ہیں وہ خبر صحیح بھی ہے، لیکن کیا کریں، لیکنہ مقطوع، لیکن وہ اپنی جگہ پر مقطوع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے بیچ میں کوئی سلسلہ روایت کٹا ہوا ہے۔ وَتَعْضُدُهُ، اور اسی روایت کی جو ہے کہ حمایت کرتی ہے، پشت پناہی کرتی ہے، روایت سماع عن صادق علیہ السلام، سماع صاحب کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، امام نے فرمایا، الشفتان العلیٰ والسفلیٰ، بھائی دونوں ہونٹ اوپر والا ہو یا نیچے والا، سواء فی الدیت، وہ دیت میں مساوی ہے۔ وقیل، اور ایک قول کے مطابق نیچے والے ہونٹ میں 2 ثلث ہیں، یعنی 66% اور کچھ پوائنٹ، لامساکہا، اس لیے کہ نیچے والا ہونٹ روکتا ہے الطعام و شراب، کھانے کی چیزوں کو، پینے کی چیزوں کو، وردہا اللعاب، اور آب دہان کو بھی وہ لوٹا کے منہ میں رکھتا ہے، انسان کے منہ سے وہ آب لعاب بہتا نہیں ہے۔ وحین اذن ففی العلیٰ الثلث، جب نیچے والے میں 2 ثلث ہیں تو اوپر والے ہونٹ میں 2 ثلث ہوں گے۔ وکیلا نصف، اور ایک قول کے مطابق بھائی نیچے والا ہونٹ ہو یا اوپر والا، اس میں آدھی دیت، یعنی 500 اونٹ یا 500 دینار ہوں گے۔ وفیہ ندور ہی، کہتے ہیں کہ بھائی اس قیل میں ہمیں اعتراض ہے، ایک تو یہ نادر ہے اور دوسری بات یہ کہ اشتمال ہی علی زیادت، یہ اضافی رقموں پر مشتمل ہے، کیونکہ اوپر والا قول ثلث کا تھا اور جو ہے کہ لا معنی لہا، اس زیادتی کے لیے کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب یہاں مختصر سی بحث اس مسئلہ سادس کی رہتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔